السلام علیکم۔ شام کے 5:20 ہوئے ہیں۔ FM 93 ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے مقامی اردو خبروں کے ساتھ میں فاروق شہزاد۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے فیصل آباد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کے جنم دن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برِ صغیر کے مسلمانوں پر قائد اعظم کا ایک احسان عظیم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج کا دن بانی پاکستان کے ساتھ عہد کا دن ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت و ترقی کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ہم بابائے قوم کے فرمودات کی روشنی میں پاکستان کو ایک فلاحی اور اسلامی ریاست بنائیں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم ولادت آج جوش و ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے بابائے قوم محمد علی جناح کی سالگرہ کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان کے یوم پیدائش کے کیک کاٹے گئے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ آج کا دن جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، وہیں ان کے افکار پر عمل کے عہد کو بھی دہرانا ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ قوم کو امید، ہمت اور خود اعتمادی کا پیغام دیا ہے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ اور چنیوٹ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں مسیحی برادری نے کرسمس کا مذہبی تہوار نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا۔ مختلف گرجا گھروں میں کرسمس کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر پادری حضرات نے شرکاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات اور فرمودات سے آگاہ کیا، ان کی انسانیت کے لیے قربانیوں کو بیان کیا۔ تقریبات کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے دعائے کلمات بھی ادا کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب کے افسران و ملازمین کے لیے 100% PR الاؤنس کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا ہے، جس پر ان کے لیے بے حد مشکور ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر تعلقات عامہ فیصل آباد محمد اویس عابد نے آفس میں اسٹاف ممبران سے میٹنگ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ DGPR کے ویژن کے مطابق اپنی کارکردگی کے معیار کو مزید بہتر بنائیں گے۔ ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کرانہ اقدامات کر رہی ہے، جسے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ محکمہ شماریات کے زیر اہتمام قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ سمن آباد میں پاکستان میں ہونے والی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے ٹریننگ کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری منظور حسین ملک تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مردم شماری کی ایک قومی فریضہ ہے۔ ملک کی تمام تر منصوبہ بندی کا انحصار مردم شماری پر ہوتا ہے، لہٰذا اس قومی فریضہ کو ذمہ داری اور احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے تاکہ ٹریننگ کے لیے اساتذہ کو یہاں جمع کرنے کا مطلوبہ نتائج سامنے آ سکیں۔ محکمہ زراعت پنجاب توسیع کے زیر اہتمام گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے منصوبے کے تحت کاشتکاروں میں زیادہ پیداوار کے حصول کے فروغ اور مثبت مقابلہ کو پروان چڑھانے کے لیے مقابلہ کا انعقاد کروایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع خالد محمود نے بتایا کہ مقابلہ میں حصہ لینے کے خواہش مند کاشتکار درخواست فارم محکمہ زراعت کی مقامی دفاتر سے حاصل کر کے 31 جنوری 2023 تک جمع کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع کی سطح پر کامیاب کاشتکار کو 3 لاکھ، نوئم کو 2 لاکھ اور سوئم کو 1 لاکھ روپے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انٹر کلب گرلز ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ٹارٹن ٹریک فردوس کالونی جھنگ روڈ میں منعقد ہوئی، جس میں 15 ایونٹ 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر سمیت دیگر ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ مقابلوں کے اختتام پر مجموعی طور پر فرسٹ ٹرافی شاہین ایتھلیٹک کلب نے حاصل کی، جبکہ نیو اوریل کلب نے دوسری اور حیدری کلب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس ڈاکٹر سمن عباس نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ موسم مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد اور گردنواں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔
آج شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 5 اور زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج صبح 8 بجے ہوا میں نمی کا تناسب 100% تھا۔ فیصل آباد میں کل سورج 7:05 پر طلوع اور شام 5:12 پر غروب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی خبریں ختم ہوئی۔